بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا احسان ذکر فرمایا ہے کہ اس نے کس معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن و چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ امن و چین انہیں کہاں نصیب ہوتا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد پیدا ہوئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کا لفظی معنی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، مگر مجاہد رحمہ اللہ جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ الفیل حدیث نمبر 4964 سے پہلے۔ جب قرآن اترا اس وقت یہ واقعہ اتنا معروف تھا گویا لوگوں کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہو۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے یہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ کہ آپ عالم الغیب تھے۔ در حقیقت یہ کہنا کلام عرب اور اسلوب قرآن سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہے۔ اب کیا کسی انسان نے اپنے آپ کو نطفے سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا کے بجائے الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا یقینی واقعہ ہے کہ سمجھو تم نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نمبر 2، ہاتھی والوں سے مراد یمن کا ایک نصرانی حاکم ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ نے ایک عظیم الشان گرجا بنا کر یہ چاہا کہ لوگ کعبہ کی طرح اس کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ جب وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اپنے ہمراہ لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ پہنچا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان اس وادی میں پہنچا جس کا نام بعد میں وادی محصر پڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گروہ در گروہ پرندے نمودار ہوئے جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکر تھے۔ انہوں نے اس لشکر پر وہ کنکریاں پھینکیں جن سے ابرہہ اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ یہ سیرت اور تاریخ میں مذکور واقعے کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن کثیر۔ صحیح اسانید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس واقعے کا مختصر ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکۃ الفیل وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین فإنها لا تحل لأحد كان قبلی وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدی۔ صحیح بخاری کتاب اللقطہ باب کیف تعرف لقطۃ اہل مکہ حدیث نمبر 2434۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا اور اس پر اپنے رسول اور ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیا، تو یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا ہے۔ اب میرے بعد کسی کے لیے اس میں لڑنا حلال نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے۔ جب اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ میں اترا جاتا ہے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے کہا حل حل، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی، قصوہ اڑ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصواء وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل۔ صحیح بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد حدیث نمبر 2731 اور 2732۔ قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک دیا ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھی والے جب مکہ پر حملے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تضلیل ان کا لفظی معنی گمراہ کرنا ہے، یعنی ان کی تدبیر اس طرف نہیں جانے دی جس طرف وہ لے جانا چاہتے تھے، دوسرے لفظوں میں ان کی تدبیر سیدھی نہیں پڑنے دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ابابیل عام طور پر ایک خاص قسم کی چڑیوں کو ابابیل کہا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ ابابیل ان گھوڑوں یا پرندوں کو کہا جاتا ہے جو گروہ در گروہ اور جھنڈ کے جھنڈ آئیں۔ یہ لفظ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، بعض نے اس کی واحد ابالتن بیان کی ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کھنگر یعنی پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل ان کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہی سن کی وکیل، صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ الم تری، حدیث نمبر 4964 سے پہلے۔ اس سے مراد سنگ و گل ہے، یعنی پکی ہوئی مٹی جسے کھنگر کہا جاتا ہے۔ لاوا اگلنے والے پہاڑوں کے ارد گرد اس قسم کے جلے ہوئے سخت سنگریزے عام ملتے ہیں۔ فجعلهم كعصف مأکول، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ فجعلهم كعصف مأکول، عصف اناج کے دانوں سے جو چھلکا اترتا ہے، بھوسا یا توڑی۔ مأکول اکالا یأکل اکلن، باب ناصر ینصر سے اسم مفعول ہے، کھایا ہوا۔ کھائے ہوئے بھس سے مراد جانور کی لید ہے، کیونکہ جانور بھس کھا کر لید کرتا ہے اور پھر وہ خشک ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ سنگریزوں کے عذاب سے ان کے اعضاء کے بکھر جانے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ طبری۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے استعمال میں اعلیٰ درجے کی شائستگی اختیار فرماتے ہیں، اس مفہوم کو لید کے بجائے کھائے ہوئے بھس کے الفاظ میں ادا کیا ہے، اس سے ان کی ذبح حالی بھی نمایاں ہو رہی ہے۔ قاسمی بحوالہ شہاب۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے کھانے کے بعد جو بھوسا بچ جاتا ہے اسے وہ پاؤں میں رون دیتے ہیں اور وہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، وہ اس بھوسے کی طرح ہو گئے۔